دوستوں اور بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، ٹالرنس کا عالم یہ تھا کہ نجران کی کرسچن کمیونٹی کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ہر طرح کی سرکشی اور نافرمانی، ڈس اوبیڈینس یعنی بے شرمی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ سورہ النحل۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کو بہتر بدلہ و انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ توبہ ورس 12۔ اس کے بالمقابل، اس کے اپوزٹ، ظلم اسلام کی نظر میں بدترین گناہ ہے، چاہے مسلمان کرے یا غیر مسلم۔ اللہ کا ارشاد ہے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکامی اور نامرادی، ہلاکت و بربادی اس کا حصہ اور انجام ہے۔ سورہ الانعام ورس 47۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران ورس 57۔ قرآن پاک میں 200 سے زائد مقامات پر ظلم اور ظالموں کی مذمت کی گئی ہے۔ دوستو، مذہب کو نفرت اور اختلاف کی بنیاد بنانا، بیس آف ہیٹریٹ اینڈ ڈس ایگریمنٹ، اور مذہب کی بنیاد بیس آف ریلیجن پر وائلنس اور انسانیت کی تقسیم سے، ڈویژن آف ہیومینٹی سے بد امنی اور اشانتی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے ودوان نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ انسانی سماج کے لیے صرف مادی ترقی ہی، مٹیریل ڈیولپمنٹ کافی نہیں، بلکہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اخلاقی ترقی کی ہے، مورل ڈیولپمنٹ کی۔ اگر مادی وسائل، میٹیریل ریسورسز حاصل ہو جائے لیکن انسان اخلاقی بگاڑ، مورل ڈسٹرکشن میں مبتلا ہو تو یہ وسائل، ریسورسز انسانیت کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ افسوس مگر انسان نے مادی ترقی کو ہی ترقی سمجھ لیا ہے۔ انصاف، احسان، احساس، اخلاق، انسانیت، ایثار، انسانی ہمدردی، بے غرضی، فرض شناسی، اوبلیگیشن جیسی قدرے، ویلیوز ترقی کے تصور سے باہر کر دی گئی، جبکہ یہی اصل ترقی ہے۔ اگر ایک سماج معاشی اعتبار سے، اکنامک کریڈیبلٹی سے کم درجہ رکھتا ہو، تعلیم میں اس کی ترقی کا گراف کم ہو لیکن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو، تو وہ سماج ایک پرامن سماج ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذاہب ہیں، سب اس بات پر متفق ہے کہ انسان کا اصل جوہر، ریئل ایسنس، اس کے اخلاق ہے، اور اخلاق کی بنیاد نوع انسانی یعنی مانو ذاتی کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر برتاؤ ہے۔ اس وقت جس ترقی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسان کی اخلاقی ترقی ہے، اور جس چیز نے انسانی معاشرے کو بے سکون کر دیا ہے وہ انسانوں کا انسانیت سے محروم ہو جانا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، آج ساری دنیا پریشان ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، سدھار کے ہر طریقے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ہمارے بیچ سماج کے بڑے اہم اور ذمہ دار سمجھے جانے والے ویکتی متو موجود ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران موجود ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی سمے ہمیں دیا، دانشوران موجود ہیں، سیاسی، سماجی اور تعلیمی لائن کے بڑے عہدیدار موجود ہیں۔ میں چند سوالات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ سر، چاند پر کمندے ڈالنے والا انسان آج اس قدر وحشی کیوں بن رہا ہے؟ زندگی کے بدلے موت کیوں دی جا رہی ہے؟ سب کچھ کے باوجود انسان کے دل کی ویرانی کیوں بڑھ رہی ہے؟ سر، ایسے ہولناک ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہر طرح کی ترقی کے باوجود انسانیت ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سوال ہی سوال ہے، کوئی آسان حل نہیں ہے۔ بھوک، بھے، بیماری، بیکاری سے بلبلاتی، سر پیٹتی، دم توڑتی زندگیاں جن کے زخموں پر بجائے مرہم کے مرچ کیوں رکھی جا رہی ہے؟ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے، آدمی انسان نہیں بنتا۔ آج ہر چیز مہنگی اور مہنگی ہوتی جاتی ہے، ایک خون انسان ہی ہے جو سستا اور سستا ہوتا جاتا ہے۔ سر، کوئی پاگل بھی نیم کا درخت لگا کر انگور کی آس نہیں کر سکتا، اسے بھی قدرت کے فطری اصول و نیموں پر یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح انصاف کے پھل آتے ہیں، ظلم و ستم کے
کڑوے کسیلے پھل بھی چکھنے پڑیں گے۔ سر، کیا دھرتی پر 60-70 سال وقت گزار کر اللہ کی بخشی ہوئی قیمتی نعمتوں کو ویسٹ کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ ایشور نے ہمیں ایک بالشت پیٹ ہی نہیں، دل، دماغ اور روح بھی عطا کی ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا کل ہم سے یقیناً حساب لے گا کہ میں نے تمہیں عمر، قابلیت، وقت، مال، عہدہ، طاقت اور سطح سب کچھ دیا تھا۔ ان نعمتوں کا تم نے کیا استعمال کیا؟ صحیح کیا یا غلط کیا؟ اور تم نے میرے کمزور، لاچار، بے بس، مایوس بندوں کا، جن کا میں نے تمہیں والی، سرپرست اور نگراں بنایا تھا، کیا حق ادا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے دوستو؟ قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتے جس نے پیدا کیا کہ اس کی مخلوق کی کیا ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سر، ہمیں معاف کریں، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلام کا صحیح پریچے نہیں دے سکے، صحیح تعارف نہیں کرا سکے۔ یہ ہماری مجرمانہ غلطی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حقیقی کردار پیش نہیں کر سکے۔ بہت بڑی غلطی ہے کہ جس پیغام کو لے کر محمد عربی آئے تھے، ہم اس کا عملی نمونہ سماج میں پیش نہ کر سکے۔ دوستو، بھائیو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانی مسئلوں اور مشکلوں کا سب سے آسان فارمولہ پوری انسانیت کو یہ بتلایا ہے کہ انسان انسان سے پیار کرے، انسان انسان کو معاف کرے، انسان انسان کے کام آئے۔ دوستو، میں اکثر اپنی تقریروں میں، بھاشنوں میں بھگوان شری کرشن جی کی ان قیمتی باتوں کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کرونا انسان کو ایشور سے قریب کرتی ہے۔ جو کرونا تیاگ دیتے ہیں انہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اپنی آتما کو مندر بنا لو۔ دوستو، ہمیں بہت خوشی ہے، بلکہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس محکمے میں ایسے اعلیٰ افسران موجود ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو اپنے فرض کے آگے نہ صرف چھوڑ دیتے ہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر چکے ہیں۔ ایسی ایک نہیں 50 مثالیں جو مانوتا پر وشواس رکھتے ہیں اور جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ خدایا، نیند تھوڑی سی میری آنکھوں میں بھی بھر دے کہ سوتا نہیں میں تیرے بندوں کو سلا کر۔ دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت اور مثالی نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اور اگر میں نے کسی کو برا بلا کہا ہے تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، اور اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، اپنا حق لے سکتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی یہ سوچے تک نہیں کہ اگر کسی نے بدلہ لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے مذہبی قائدین، سیاسی و سماجی لیڈران کا کرتویہ، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سماج کو اخلاق، مورلٹی اینڈ ہیومینٹی کی طرف بلائے، انسانیت کی طرف بلائے، اخلاق کی طرف بلائے، پیار بانٹیں اور معاف کرنا سکھائیں۔ آئے کبھی وہ چاند نظر مجھ کو خواب میں، کرنے سمیٹ لوں میں رخ ماہتاب کی۔ سیاست کی باتیں اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔